ایک روشن اور چمکیلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد نمازی کب کے رخصت ہو چکے تھے، لیکن اجلی رنگت، سیاہ بالوں اور متوسط قد کا مالک ایک شخص تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھا۔ اچانک ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے شخص کو احترام سے سلام کیا، اور پھر اس نے کہا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آنے والے نے ادب سے یہ خوشخبری سنائی۔ پہلے شخص کا چہرہ مسرت و شادمانی سے کھل اٹھا۔ یہ اس کا دوسرا بیٹا تھا۔ اسی وقت اس نے فیصلہ کیا کہ چونکہ اس نے ابھی بھی قرآن پاک کی سورہ محمد کی تلاوت مکمل کی ہے، اسی لیے وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا۔ یہ تھے چھٹے عثمانی حکمران مراد بن اول، جنہیں مراد ثانی یا مراد دوم بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں جس بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی تھی، وہی بڑے ہو کر سلطان محمد فاتح کہلائے، اور قسطنطنیہ کی فتح ان کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ لیکن محمد فاتح کے والد مراد دوم کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں، بلکہ یہ انہی کی ثابت قدمی، دلیری اور انتظامی صلاحیت تھی کہ عثمانی سلطنت کئی برسوں کے عدم و استحکام کے بعد نہ صرف پھر سے مستحکم ہو گئی، بلکہ اس کی سرحدیں بھی کافی پھیل چکی تھیں۔ سلطان مراد دوم 806 ہجری بمطابق 1403 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو عثمانی سلطنت شدید بحران سے گزر رہی تھی۔ تاہم مراد کے والد محمد اول نے اپنی ہوشمندی سے کام لیتے ہوئے عثمانی سلطنت کو بحران سے نکال لیا۔ محمد اول نے 8 برس حکومت کی۔ اس سے قبل وہ 11 برس تک اپنے زیر انتظام علاقے پر حکمرانی کر چکے تھے، جس کے بعد ان کا 47 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے وقت مراد ایشیائے کوچک میں تھے۔ انہیں وہاں سے بلایا گیا اور دارالحکومت بھروسہ میں اقتدار سونپ دیا گیا۔ سلطان مراد دوم کے لیے یہ بات خوش قسمتی کا باعث ہوئی کہ ان کے والد محمد اول بن بایزید اول ان شدید نقصانات کا ازالہ کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، جو عثمانی سلطنت کو بایزید یلدرم اور امیر تیمور کے درمیان 1402 عیسوی میں ہونے والی جنگ انگورا، جو کہ جنگ انقرہ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، کے نتیجے میں پہنچے تھے۔ بایزید یلدرم نے اپنے 13 سالہ دور حکومت میں اناطولیہ کی بہت سی ریاستوں کو فتح کر کے مملکت میں شامل کر لیا تھا، لیکن بدقسمتی سے امیر تیمور کے ساتھ ان کی جو شدید جنگ ہوئی، اس کے باعث عثمانی سلطنت کو بہت نقصان پہنچا۔ بہت سی ریاستیں پھر سے خود مختار ہو گئیں۔ عثمانی خاندان کے بہت سے نوجوان باہمی کشاکش کے شکار ہو گئے، لیکن بایزید کے بیٹے محمد اول نے 816 ہجری بمطابق 1413 عیسوی میں کھوئی ہوئی سلطنت پھر سے حاصل کر لی۔